رب العالمین کا فرمان میں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر قرآن مجید کے دشمن قرآن پاک کے منکر سچے ہیں تو قرآن پاک کی باتوں جیسی ایک بات بنا کر پیش کریں۔ آپ نے پہلے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کفر کو، جنہیں اپنے بولنے پر بڑا ناز تھا، جو ساری دنیا کو گونگا اور عجمی کہتے اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ قرآن مجید جیسی کتاب لے آؤ۔ پھر اسی قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ فرمایا قرآن پاک جیسی کتاب نہیں لا سکتے ہو تو 10 صورتیں بنا لاؤ۔ پھر بھی خاموش ہے۔ پھر ارشاد ہوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کی صورتوں جیسی ایک صورت لے آؤ۔ پھر بھی خاموش ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر یہ سچے ہیں نا تو قرآن مجید کی باتوں جیسی ایک بات بنا رہے ہیں، جو ترنم میں بھی ایسی ہو، جو عربیت میں بھی ایسی ہو، جو تغنی میں بھی ایسی ہو، جو اخبار بالغیب میں بھی ایسی ہو اور ثواب میں بھی ایسی ہو۔ لیکن زمانہ گواہ ہے کہ وہ لوگ جو اونٹوں کو پانی پلانے کے جھگڑے پر 300 سال جنگیں کر لیتے تھے، وہ لوگ جن کی لونڈیاں اور نگرانیاں آٹا گونتے ہوئے 200 شیر نیا بنا لیتی تھیں، جب قرآن مجید کا چیلنج سامنے آیا ان لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ کہنے والے نے کہا تھا میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں۔ یہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، یہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن مجید جیسے کل لاجواب تھا آج بھی لاجواب ہے۔ برادران اسلام، کل بھی کفر کے دل میں اگر کھٹکتا تھا تو قرآن کھٹکتا تھا اور صاحب قرآن کھٹکتا تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی اگر کفر کو کسی سے تکلیف ہے تو وہ قرآن پاک ہے اور صاحب قرآن ہے۔ انڈیا کے ایک ہندو مصنف نے کہا تھا، ماسٹر تارا چند نے اپنی کتاب میں لکھا، کہا مسلمان آئے صدیوں سے ان کو شکست فاش دے دی، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا پڑا نہ قرآن کا جواب بن پڑا نہ صاحب قرآن کا جواب بن پڑا۔ پر آج سویڈن کیا، ہالینڈ کیا، سب ملکوں کو اسی بات کی تکلیف ہے کہ قرآن مجید آج بھی اسی طرح سر انداز ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی فتوحات کا کے سامنے نوحہ گری کر رہے ہیں کہ قرآن مجید ادھر سے بھی ان کی پبلک کو مسلمان کر رہا ہے، ادھر سے بھی مسلمان کر رہا ہے۔ ان کی اداکارائیں، ان کے اداکار، ان کے سنگر، ان کی دانشور، ان کی طبقات زندگی میں کون بچا ہے جس کو قرآن نے اپنا اسیر نہیں کیا ہے؟ اسی بات کا درد ہے۔ علی نے گرامی قدر، وہ کیری ملر ہو یا لنڈا آرڈن ہو یا جناب والا کیرن آرمسٹرانگ ہو یا جناب والا کیٹ سٹیورٹ ہو، میں کتنے نام لوں گا، بڑے بڑے یہ نام ہیں ان کی دھرتی کے، جنہیں قرآن مجید نے اپنی زلف کا اسیر کر دیا، محمد عربی کا غلام بنا۔ کیٹ سٹیورٹ جس کا آج نام یوسف اسلام ہے، آپ اس کے مسلمان ہونے کا تعارف پڑھیں، کہتے ہیں میں بہت بڑا سنگر تھا، اور سال کے بعد جب سال کے آخر پہ کچھ ادارے کچھ کمپنیاں ریٹنگ کرتے ہیں، ریٹنگ کرنے والوں نے کہا دنیا میں سب سے امیر اس وقت مالی لحاظ سے برونائی کا سلطان ہے، دوسرے نمبر پر یہ کیٹ ہے۔ کیٹ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں ایسا کیوں نہیں کہ میں دنیا کا نمبر 1 مالدار بن جاؤں۔
کہتے میں نے اپنے مینیجر کو کہا کہ آئندہ سال میں جو بھی پروگرام مانگے بک کرے آؤ، دن رات جاؤں گا، دن رات میں اپنے کنسرٹ کروں گا اور میں بڑا مالدار بنوں گا۔ کہتے ہوا یہی کہ دن رات کام کر کر کے، سفر کر کر کے میں بستر پر آ لگا، بیمار ہو کر پڑ گیا۔ مجھے ہاسپٹل میں میرے ایک جاننے والے مسلمان نے قرآن مجید ترجمے والا دیا، تو میں نے اتفاق سے پڑھا، سورۃ الہاکم التکاثر کے الفاظ پڑھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ارے لوگوں، دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے تم نے ایسی دوڑیں لگائیں کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کہتے یہ جملہ میرے دل میں تیر بن کر اترا۔ میں نے کہا یوں لگتا ہے یہ کائنات کے مالک نے میری خاطر اتارا ہے۔ اسی لمحے میں نے کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھا۔ یہ درد ہے مغرب کو، یہ فتوحات ہے اسلام کی۔ ہم کچے مسلمان ہیں، وہ پکے کافر ہیں۔ انہیں بڑا درد ہوتا ہے جب ان کا کوئی معاشرے کا نمائندہ، جب ان کا کوئی سنگر، ان کا کوئی اداکار، ان کا کوئی دانشور، ان کا کوئی پارلیمنٹیرین مسلمان ہوتا ہے۔ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے تو دنیا بھر میں مسلمانوں کو دبا رکھا ہے، اس کے باوجود کبھی قرآن ادھر سے فتح حاصل کرتا ہے، کبھی ادھر سے فتح حاصل۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین محترم، آج اسلام کی فتوحات کا یہ عالم ہے۔ نیو یارک کی دھرتی سے ایک رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے ڈسکوری۔ مجھے اس کا ایشو دیکھنے کا موقع ملا۔ لکھا تھا کہ ہر پونے گھنٹے کے بعد ایک امریکن مسلمان ہو رہا ہے۔ میں 2005 کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ 2005 میں سال کے آخر میں ان کا رسالہ شائع ہوا۔ ان نے کاؤنٹنگ کر کے کہا کہ ہر پونے گھنٹے کے بعد ایک امریکی دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رہا ہے، ایک امریکی ہر پونے گھنٹے کے بعد نیا مسلمان ہو رہا ہے۔ مجھے تجسس تھا، چند سال گزرے، میں نے پھر اسی رسالے کو کہیں سے تلاش کیا۔ میں نے 2009 میں دیکھا تو پتہ یہ چلا، وہ کہتے ہیں کہ آج ہر 14 منٹ کے بعد ایک امریکی کنورٹ ہو کر غلام مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ یہ 2009 کی میں نے بات کی، ابھی 2023 چل رہا ہے۔ ان کو تو انگاروں پہ لوٹنے کا موقع ہے۔ اس وقت نہ جانے کتنے سیکنڈ کے بعد ایک امریکی یا ایک یورپی دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رہا ہے۔ ان کے تو مرنے کا یہی مقام ہے۔ لیکن میں ان حضرات کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتقادی طور پر ہمیں 2 ورثے دیے۔ انی تارک فیکم الثقلین، آل چھوڑی، قرآن چھوڑا، اور عملی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن چھوڑا۔ ارے کفر کے سرگنوں، یہ خیال کرو ابھی تو قرآن، فقط قرآن میدان میں ہے اور تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں۔ ڈرو اس وقت سے جب مسلمان میدان جہاد کر۔ اور میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے میرے پیشرو مقررین نے کہا کہ یہ غلام ہیں، یہ کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں یہ غلام جائیں گے اپنے آقاؤں کی گود میں، محمد مصطفیٰ کے غلام ادھر آئیں گے۔ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی، نظام مصطفیٰ کی صبح یہاں طلوع ہوگی انشاءاللہ۔ اس ملک کا مستقبل کسی سوشلزم میں، کمیونزم میں، کسی اور ازم میں نہیں، اس ملک کا مستقبل نظام مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کا تصور دینے والے نے کہا تھا مصطفیٰ برساں خیشرا دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیب، آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا لے۔ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا لے، اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو خیال کرنا ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہوا۔ اور اقبال ہی نے کہا تھا، ہر چیز کے مصطفیٰ گانے والا ہے۔ علامہ
لکھا تھا اے فقر غیور تیرا دور بھی آنے کو ہے، اے فقر غیور تیرا دور بھی آنے کو ہے، فقر غیور کھا گئی کو آرزوئے فرانس میں ڈاکٹر حمید اللہ نے بہت کام کیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے اس علاقے کے رہنے والے تھے، انہوں نے وہاں پر بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ یہ تکلیفیں مغرب کو۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ماہر تھا، میں نے اپنے حساب میں اس کو جانچا، ناپا، تولا، کیا یہ میری اس من کے مطابق ہے؟ کہتے میں حیران ہوا، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنی رمزیں میں نے صبح زندگی کی صبح سے لے کر بڑھاپے تک جتنی منزلیں میں نے طے کی تھی، یہ قاری صاحب کو تو شاید ساری پتان ہو گیا۔ اور حمید اللہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے پھر ان کو ایک استاد صاحب دیے، میں نے کہا استاد جی آپ پڑھایا کریں قرآن پر۔ کہتے ہیں ایک بار جب 30واں سپارہ وہ پڑھ رہا تھا، بلوا لیا، آیا میرے پاس۔ یہ بات میں قاری حضرات، حفاظ حضرات، ائمہ اور خطباء کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کے پڑھنے پر لوگوں کے ایمان کفر کے فیصلے بھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ کہا استاد صاحب نے مجھے پڑھایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت بحمد ربک واستغفر، یہ پڑھایا۔ کہتے ہیں یہاں پر جب استاد نے پڑھا ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آگے جہاں پر وقف کیا ورأیت الناس آگے پڑھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جو ردم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر صاحب دانا آدمی تھے، کہتے ہیں میں نے قرآن پاک منگوایا اور میں نے کہا ادھر آؤ، قرآن پاک کو دیکھا، لکھا ہے افواجن پر لام الف لا لکھا ہے کہ یہاں رکنا نہیں ہے، جب رکو گے نہیں تو گناہ کرو گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے اس لحن میں پڑھا، قاری صاحب کو بھی بنوایا، میں نے کہا قاری صاحب اس کو بغیر رکے پڑھو، اس میں گناہ کرو۔ قاری صاحب نے جو پڑھا دوسر پڑھا کہ نے کہا اب تار جڑ گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی تجوید کا یہ مقام ہے۔ حاضرین گرامی قدر سامعین محترم، آپ کا بڑا وقت لیا، مغرب کو اس بات کا دکھ ہے کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن بڑی فتوحات کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں۔ جدھر ذکر کو پہنچتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، جدھر قرآن جاتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ انہیں اسی بات کا مروڑ ہے، لیکن انہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں ہماری زندگی میں عطا کی ہیں، قرآن اور جہاد۔ ابھی ہم نے قرآن مجید کی اپنے طور پر کوشش کر کے حفاظت کی ہے، قرآن مجید کے ساتھ تمسک کیا ہے، تو قرآن مجید اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ اے عالم کفر میں بسنے والوں، خیال تو کرو، جس دن مسلمان میدان جہاد میں آئے گا پھر تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک